مہمان نوازی کا، سخاوت کا تعلق آپ کے دل کے ساتھ، آپ کی کیفیت کے ساتھ۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ادب کا تعلق ہاتھ چومنے کے ساتھ نہیں، پیروں کو ہاتھ لگانا ادب نہیں۔ ادب جو کرتا ہے اس کا پتہ ہوتا ہے یہ ادب کر رہا ہے، اور جو ادب کی اداکاری کر رہا ہوتا ہے وہ سارا بھی جھک جائے تو ادب ہے۔ ادب کی اداکاری سے بندہ ادب والا نہیں بنتا۔ داتا صاحب کہتے ہیں سخی بن سخی، اور سخی دل کا ہوتا ہے۔ اور چونکہ داتا علی اجویری عالم ہے نا، اس لیے بات جب بھی شروع کریں گے یا قرآن کی آیت پڑھیں گے یا مدینے والے کی حدیث بیان کریں گے۔ آپ ساری کشف المحجوب دیکھ لیں، ساری داتا صاحب قرآن و سنت سے اپنی بات شروع کرتے ہیں۔ پتہ نہیں کہاں سے آ گئے یہ لوگ جن کو کچھ بھی نہیں پتا، کوئی شے نہیں آتی، اور یہ لوگ جی درویش کامل ہے جی، ربنا آتینا دعا نہیں مانگ سکتا لیکن کامل درویش ہے۔ یہ درویشی کس چیز کا نام ہے؟ یہ کس قسم کی درویشی؟ تو داتا گنج بخش علی اجویری نے حدیث لکھی ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا سخی اللہ تعالیٰ سے بھی قریب ہے، جنت سے بھی قریب ہے، اور لوگوں کے بھی قریب ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں یہ جو بخیل ہے نا، یہ اللہ سے بھی دور ہے، جنت سے بھی دور ہے، اور لوگوں سے بھی دور ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سخاوت کرنے سے بندہ کسی کا حق ادا کرتا ہے، کسی کے قریب جاتا ہے، اور کنجوسی کرنے سے آپ یقین کریں کنجوسی تیزی سے پھیل گئی ہے۔ یعنی گھر کے اندر پیسے پڑے ہیں اور اپنے نے مانگ لیے ہیں، تو پہلا تبصرہ یہ ہے کہ یہ واپس کیسے کرے گا۔ یہ پتہ ہے کب بندے کا ذہن ہوتا ہے؟ جب بندہ اس لیے دیتا ہے کہ بندے کو دے رہا ہوں، اور جب ذہن یہ ہونا میں رب کی رضا کے لیے دے رہا ہوں، تو پھر بندہ ان چکروں میں نہیں پڑتا یہ واپس کرے گا کہ نہیں۔ اب تو لوگ خرچ نہیں کرتے، انویسٹ کرتے ہیں۔ اب انویسٹ کرتے ہیں۔ یہ ہماری شادیوں میں نا تحفہ نہیں ہوتا، انویسٹمنٹ ہوتی ہے۔ 1000 دے آؤ، وہ جب آئیں گے تو پھر انویسٹمنٹ ہو رہی ہے، معاذل انویسٹ کرتے ہیں۔ تحفہ تحائف آنا جانا لینا دینا یہ انویسٹمنٹ ہے، اتنے دو پھر اتنے وہ ہمیں واپس کرے گا۔ یہ درست نہیں ہے، بات کو سمجھیں۔ داتا صاحب فرماتے ہیں تو رب کی رضا کے لیے کر، اور فرمایا تو کر، میرا رب تجھ پہ بڑا فضل فرمائے گا۔ داتا صاحب نے لکھا ہے، کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں کسی سفر پہ جا رہا تھا تو مدینے سے باہر نکلا، صحرا کا علاقہ تھا۔ تو داتا صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں نے صحرا میں ایک چرواہا بکریاں چراتے ہوئے دیکھا، بکریاں چرا رہا تھا۔ فرمانے لگے کہ میں نے بھی تھوڑی دیر وہاں رکنا تھا سستانے کے لیے، آرام کرنے کے لیے، وہاں میں بیٹھ گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک کتا کہیں سے بھاگا بھاگا آیا۔ تو چرواہے نے نا اپنا کپڑا کھولا، ٹفن سمجھ لیں کھولا، اور اس میں سے ایک روٹی نکال کے کتے کو ڈالی۔ کتے نے کھائی اور پھر للچائی نظروں سے چرواہے کی طرف دیکھا، اس نے ایک روٹی اور نکال کے ڈال دی۔ کتے نے کھائی تو پھر للچائی نظروں سے دیکھا تو اس نے ایک روٹی اور نکال کے کتے کو دے دی۔ اب کتا سیر ہو کے چلا گیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں قریب گیا اور میں نے جا کر اس چرواہے سے پوچھا، غریب آدمی سے، اجرت پہ کسی کی بکریاں چراتا ہے، تیرے پاس کتنی روٹیاں ہیں؟ کہنے لگا 3 ہی تھیں۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ اللہ فرماتے ہیں بڑی شدید ضرورت بھی ہو تو پھر بھی اللہ کے بندے دوسروں کو ترجیح دے دیتے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اسے کہا کہ تو نے 3 ہی دے دی، اب کیا کرو گے؟ کہنے لگا حضور یہ صحرا ہے، کتے صحرا میں نہیں ہوتے، کتے تو زیادہ تر آبادیوں کے قریب رہتے ہیں، یہاں کتے نہیں پائے جاتے۔ تو یہ مجھے دیکھ کے نا کہ میں بیٹھا ہوا ہوں تو یہ آیا تھا اس امید پر کہ کچھ ملے گا۔ تو حضور وہ بھوکا بھی تھا، میں نے ایک روٹی دی تو پھر لگا بھوکا ہے، دوسری دی تو پھر لگا بھوکا ہے، میں نے 3 دے دی۔ اس بیچارے کو پتہ نہیں کو دے گا کہ نہیں دے گا، میں تو شام کو گھر جا کے کھا لوں گا، اس لیے میں نے اسے دے دی۔ مالاں والے سخی نہیں ہوندے تے سخیاں کول مال نہیں ہوندا، ایتھے اوتھے دوویں جہانی سخی کنگال نہیں ہوندا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں جس سفر پہ جا رہا تھا وہاں سے میں واپس آ گیا، میں نے پتہ کیا کس کا غلام ہے، کہا فلاں بن فلاں کا۔ کہتے ہیں پہلے میں نے غلام خریدا، پھر وہ جتنی بکریاں تھیں وہ ساری خریدی، پھر جس باڑے میں وہ بکریاں باندھتا تھا وہ بھی ساری خریدی، پھر شام کو میں اس سے ملا، میں نے بکریاں بھی اسے دے دی، باڑا بھی اسے دے دیا۔ تو وہ مجھے کہنے لگا حضور یہ کیا ہے؟ تو میں نے کہا تو نے سخاوت کی تھی نا تو میرے رب نے تجھے انعام عطا فرمایا ہے۔ اور داتا صاحب کہتے ہیں وہ سخی بڑا تھا، جناب نے اسے دیا، اس نے وہ بھی اللہ کے راستے میں خیرات کر دیا۔ اپنی زندگی میں دینے والا مزاج بنائیں۔ اب تو دوستیاں، یاریاں، تعلق، ناطے اس بنیاد پہ ہیں کہ نفع لے کیسے سکتے ہیں۔
सामने वाले को इस्तेमाल कैसे करना है, ये कमज़ोर लोगों की अलामत, ये छोटे लोगों की अलामत, बुज़दिलों की अलामत। दिलेर लोग जो होते हैं वो नफ़े लेते नहीं। खैरुन्नास मन यनफ़उन्नास, हुज़ूर ने फरमाया मैंने तो ये कानून बनाया कि लोगों में से बेहतर वो है जो नफ़ा दे, किसी को नफ़ा दे। और दाता साहब इससे आगे लिखते हैं, कहते हैं कि हज़रत हसन बिन अली, इमाम हसन नवासे रसूल जिगरगोश बतूल, कहते हैं उनका एक जानने वाला बंदा उनके पास बड़ी दुखी हालत में आया और आके रोने लगा। ने फरमाया क्या हुआ? अर्ज की हुजूर 400 दिनार का कर्जा है, जिनके पैसे देने हैं वो बड़ा सताते हैं, मेहरबानी करें। हजरत इमाम हसन फौरन गए और 400 दिनार ला के दिया, बंदा पैसे लेके चला गया। इमाम हसन घर जाके रोए, बड़े दर्द से रोए, फूट फूट के रोए। घर वालों ने कहा हुजूर पैसे दिए, रोते क्यों हैं? फरमाने लगे रो इसलिए रहा हूं कि वो मेरा जानने वाला था, उस बेचारे को आके कहना पड़ा है कि मैं मजबूर हूं। मैं जो उसे जानता था तो मुझे जानने वालों का खुद ध्यान रखना चाहिए, मुझे खबर होनी चाहिए थी कि आज किस किस जगह जरूरत है। ये क्या सखावत हुई कि कोई दरवाजे पे आके मांगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब एक ऑफिशियल चैनल। हमारे इस चैनल का बेसिकली मकसद ये होता है कि हम इस्लामिक जो मसाइल हैं और वाक़यात हैं वो लोगों तक पहुँचाएँ। तो आपको मज़ीद ऐसे वाक़यात और अपने मसाइल के हल के लिए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें और कमेंट में अपने मसाइल के मतलब आप बता सकते हैं जिसके बारे में हम अपनी वीडियो नेक्स्ट अपलोड कर सकते हैं। और साथ ही साथ इसके अलावा हम आप लोगों के लिए ऐसे ऐसे वाक़यात आपको यानी कि ऐसे ऐसे वाक़यात की वीडियो अपलोड करेंगे जो आपने पहले नहीं सुने होंगे और आपके जो है अपने ईमान में इजाफ़ा होगा और आपको नई बात मालूम होगी। इसलिए आप अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि हमारे आने वाली मज़ीद वीडियो जो हम अपलोड करें वो आप तक पहुंच सकें। और वीडियो को एंड तक वॉच किया करें ताकि आपको अपने मसाइल के बारे में और अपने वाक़यात के बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल हो सकें। शुक्रिया।